بہلول دانا کا نام سن رکھا ہے سب نے. تو ایک بہت بڑے اس زمانے کے صوفی تھے, وہ ان کے پاس آئے, کہنے لگے کہ بھئی کچھ مجھے درس دیجئے, کچھ سبق دیجئے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب وہ ماشاءاللہ پیر صاحب تھے, تو ان کے ساتھ مرید بھی بہت زیادہ تھے. مریدوں نے کہا کہ حضور آپ کو اشتباہ ہو گیا, یہ تو دیوانہ ہے. کسی کو اندازہ نہیں تھا یہ عشق آل محمد میں دیوانہ, یہ تو دیوانہ ہے, مجنون ہے, اسے لوگ پتھر مارتے ہیں, سڑکوں پہ سوتا ہے. تھے وزیر, صرف عشق آل محمد میں سڑک پہ آ گئے تھے. دیکھیں دیوانے پن کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, حرکتیں کرنے لگے ہر آدمی کہے گا پاگل. کون اپنا وزیر کا گھر چھوڑ کے سڑک پہ سوئے گا؟ وزیر تھے ہارون الرشید کے, سڑک پہ آ کے سونے لگے تو ہر آدمی کہنے لگا بھئی یہ پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہو گیا ہے, تاکہ ان کی مخبری نہ ہو جائے. تو اب تقیے کے اندر سڑک پہ سونے لگے, جو کوئی پھینک دیتا کھانا وہیں پہ کھا لیتے. اور کیوں؟ صرف و صرف عشق آل محمد میں, اسی دیوانگی میں بڑے بڑے سبق دے جاتے تھے. صرف اشارہ کروں گا, پھر میں یہ جو بات پیش کرنا چاہ رہا تھا اسے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ دربار میں آئے, دیوانگی میں بھی دربار میں آتے تھے ہارون, کیونکہ خالہ بھائی چاہیے تو آنے دیتے تھے. آیا تو آ کے تخت پہ بیٹھ گئے, تو لوگوں نے اتار کے تخت سے مارنا شروع کیا کہ بھئی یہ خلیفہ کا تخت ہے اور تیری اتنی جرت, اتنی مجال, خلیفہ کے تخت پہ بیٹھ جائے. جب مارا پیٹا تو رونے لگے, بیٹھے رو رہے تھے, اتنے میں خلیفہ صاحب آ گئے. خلیفہ ہارون رشید نے آ کے کہا کہ کیا بات ہے, یہ ہارون اتنا چیخ چیخ کے رو کیوں رہا؟ کہا کہ حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا, ہم نے اسے تخت سے اتار کے بہت مارا. کہا اچھا مارا, پھر بہت خوش ہوا, کہا اچھا اسے مار پڑی. پھر کہا بہلول کب تک روتے رہو گے, چپ ہو جاؤ. کہا میں اپنے لیے نہیں, میں تو تیرے لیے رو رہا ہوں. کہا کیوں, میرے لیے کیوں رو رہا ہے, مار تو تجھے پڑی ہے. کہا میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا, اتنی مار کھائی ہے. تو کب سے بیٹھا ہے, سوچ سوچ کے رو رہا, تجھے کتنی مار پڑے گی. توجہ ہے عزیزان کرام. تو کہا میں اپنے لیے نہیں, میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں. اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کا حق غصب کیا تھا میں نے, چند لحظے بیٹھا تو میں نے اتنی مار کھائی ہے. تم تو کب سے حق غصب کیے بیٹھے ہو, سوچ سوچ کے مجھے رونا آ رہا ہے کہ تجھے کتنی مار پڑے گی. عزیزان گرامی, بعض اوقات کوئی دیوانہ ہوتا ہے, دیوانگی میں اتنے بڑے بڑے پیغام دے جاتا ہے. تو اب جنید بغدادی یا جو بھی اب بہت بڑے صوفیوں کے مرید ساتھ میں کہا بھئی یہ مجنون ہے, دیوانہ ہے. کہا نہیں تم نہیں جانتے, یہ صادق آل محمد کا شاگرد ہے. وہ بھی جانتے تھے, انہیں پتا تھا کہ یہ آدمی عام آدمی نہیں ہے. کہا سبق دیجئے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے پوچھا, کہا بات کرنی آتی ہے آپ کو؟ حضرت بہلول نے پوچھا. کس سے, اتنے نام لینا مناسب نہیں, بہت بڑے صوفی ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کو بات کرنی آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بات کرنی آتی. کیسے بات کرتے ہیں؟ کہ بھئی آرام آرام سے بات کرنی چاہیے, الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے, اور جب بات کریں تو دوسرے کی بھی سنیں. اور وہ وضاحت کرنے لگے کہ جتنے مستحبات ہیں. انہوں نے کہا تم تو جاہل آدمی ہو, تمہیں تو بات تک کرنی نہیں آتی. اٹھ, یہ کہاں اٹھ کے چلے گئے. شاگرد کہنے لگے حضور پورا بغداد دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو ایسی سی توہین آمیز جملے کہہ کے چلا گیا, آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہا نہیں, اس کو تلاش کرو کہاں گیا, مجھے پھر بھی ملنا. اب وہ شاگرد کہنے لگے حضور مسئلہ کیا ہے, آپ ہمارے پیر نے. کہا نہیں, اس کو تلاش کرو. چلے پیچھے چلے, قبرستان تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے کہ قبرستان میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. کہا کہ حضور وہ دسترخوان, وہاں پہ اس نے قبرستان میں دسترخوان بچھا رکھا ہے, وہاں کھانا کھا رہا ہے. پہنچے, ٹوٹی ہوئی روٹیاں. کہا بہلول آپ کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں؟ کہا کھانا کھانا آتا ہے تمہیں؟ کہاں کھانا کھانا آتا ہے. کہا کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ کہا لقمہ چھوٹا چھوٹا لینا چاہیے, پہلے بسم اللہ پڑھو, ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہو, 20 مرتبہ چباؤ پھر کھاؤ. کہا جاہل, تجھے تو کھانا تک نہیں آتا. پھر شاگردوں نے محسوس کیا حضور یہ آپ کو گالیاں بک رہا ہے, توہین کر رہا ہے, سارا شہر دیکھ رہا ہے, آپ کیوں اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ کہا نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ کچھ نہ کچھ سبق ضرور ہوگا اس کے اندر. کہا نہیں تمہیں کھانا نہیں آتا. اٹھ کے چلے گئے کہیں اور تلاش کرنے لگے, دیکھا صحرا میں بیٹھے ہیں. کہا کہ بھئی ہم کچھ نصیحت کرو, موعظہ کرو. کہ تمہیں پتہ ہے نصیحت موعظہ کیا؟ کہا نہیں کچھ نہیں, آپ نے خود ہی بتا دیا, میں تو جاہل ہوں. اب آپ ہی جانتے ہیں, آپ بتائیے. کہ اب تم آئے ہو لائن کے اوپر,
جب اقرار کر لے کوئی آدمی کہ نہیں جانتا، اسے سکھایا جاتا ہے. جو پہلے سے کہہ رہا ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ کیا سیکھے گا؟ کہا اچھا پہلے یہ بتائیے، جو آپ کہہ رہے تھے بات کرنی نہیں آتی، بات کیسے کی جاتی ہے؟ کہا یہ تو بات کی بات ہے، آرام سے بولو، الفاظ اچھے ہوں. پہلے یہ دیکھو اللہ کی خوشنودی کے لیے بول رہے ہو یا مخلوق کے لیے؟ کس کی خوشنودی کے لیے کلام کر رہے ہو؟ پہلی تو بنیاد تو صحیح کرو، یہ تو ساری بات کی باتیں ہیں. کہا چلیں آپ نے مجھے بولنا سکھا دیا، اب یہ بتائیے کھاتے کیسے ہیں؟ کہا کھانے یہ تو سب بات کی باتیں ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ کہو، لقمہ چباؤ، چھوٹا لقمہ ہو 20 دفعہ چباؤ، پھر آرام سے زیادہ نہ کھاؤ. یہ سب بات کی، یہ تو مستحبات ہیں، یہ تو بات کی باتیں. پہلے یہ دیکھو حلال کھا رہے ہو، غصبی تو نہیں ہے، کسی یتیم و بیوہ کا حق تو نہیں کھا رہے ہو. یہ تو سب بعد میں آئے گا، مستحبات تو بعد کی باتیں ہیں. پہلے بنیاد تو صحیح کرو. دعا کی استجابت میں بھی یہی سب چیزیں ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ نے مجھے سکھا دیا بولنا کھانا، اب کوئی نصیحت کر دیں. کہا کبھی بھی جب آپ آخرت کی بات کریں تو یہ نہ کہیں کل سے شروع کروں گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کہا جب بھی آخرت کی بات کرو تو حضرت ابو نے کہا کبھی بھی یہ نہ کہنا کل سے شروع کروں گا. جب بھی آخرت کی بات کرو تو کہو آج سے ابھی سے شروع کروں گا. کیونکہ جب کہو گے کل تو وہ کل آتی ہی نہیں. میں آج تو ایگزمپٹڈ ہوں، پھر کیونکہ میں نے اپنے لیے خود ہی کہہ دیا کل سے کام شروع کروں گا. آج پھر بھی میں استثناء ہوں. توجہ ہے؟ جب انسان کہتا ہے نا کل سے انشاءاللہ، تو پھر آج پھر وہ نماز قضا کل سے نماز پڑھوں گا، آج پھر نماز قضا کر دی. کل سے حلال کھاؤں گا، آج پھر اس کا مطلب ہے شبہ والی چیز کھا لے گا. کل سے ماں باپ کا احترام شروع کروں گا، آج پھر اس کا مطلب ہے گستاخی کی نیت باقی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہیں میں ابھی سے شروع کروں گا، جو نماز رہ گئی ہے آج کی اسے ادا کر لوں، پھر کل کا دن انشاءاللہ مجھے نیا رزق بھی دے گا، نیا سلیقہ بھی دے گا، نئی عبادت کی مہلت بھی دے گا، نیا دن شروع ہوگا میرے لیے، بہت سی برکتیں لے کے آئے گا. اسی کو کہتے ہیں انقطاع، دنیا سے کٹ جانا، خدا سے لو لگا.